subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین عزیز وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس جیسی ایک عالمی بیماری نے پوری انسانیت کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے لا علاج امراض ہیں جن سے پوری انسانیت پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو ایسی صورت میں قرآن کریم ہمیں ایک رہنمائی عطا کرتا ہے کہ خود قرآن کریم بہت بڑا علاج ہے۔ تو اب کیسے علاج ہے، اس کو پڑھ کر ہم نے اپنے مریضوں پر دم کرنا ہے۔ جدید اب ریسرچ سے ثابت ہو رہا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر جو ہے خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتوں میں ایک ایسی عجیب و غریب زبان عطا کر رکھی ہے جسے انسانی خلیے سمجھتے ہیں۔ تو سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی عطا کر رکھی ہے۔ چنانچہ اگر کسی بیماری یا سست خلیے پر اللہ کریم کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کے خلاف مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے اللہ کریم کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ یہ بات بھی بلا خوف و تردید پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ امراض ذہنی ہوں یا جسمانی ہوں یا جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہوں، کسی بھی طرح کے امراض ہوں، ہر طرح کے امراض کا قرآن پاک میں شفا رکھا گیا ہے۔ شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآنی آیات کے پھونکنے سے اسے مرض سے نجات مل جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کا پختہ یقین ہو تو اس کو 100% پہلے تو 100% نہیں تو 50% ضرور شفا مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ہر آیت میں مرض پر اثر انداز ہونے والے زبان عطا کر رکھی ہے، جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرض چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی اس زبان کا علم نہیں جسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سمو رکھا ہے۔ ہمیں قرآنی آیت پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرتے رہنا ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ قرآنی آیت پڑھ کر پھونکنے سے ہمیں شفا ضرور ملے گی۔ تو اب مریض پر قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس صورت میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جدید ترین ریسرچ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ مریضوں کو ہمارا یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ قرآنی آیتیں خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں۔ اسے علاج کے سلسلے میں خود کفایتی یا از خود علاج کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات مریض بڑی مشکل میں ہوتا ہے، وہ نہ تو مطلوبہ توجہ سے قرآن پڑھ پاتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے قرآنی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں کسی بھی بندے سے وہ آیتیں پڑھوا کر اس پر دم کیا جا سکتا ہے۔ آیات شفا کی تلاوت کرنے والے کی توجہ کا محور مرض ہو، وہ اس سوچ کے ساتھ قرآنی آیات پڑھے گویا مریض ان آیات کریمہ کی برکت سے بالکل شفا یاب ہو چکا ہے۔ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ قرآنی آیات اتنی اونچی آواز میں پڑھی جائیں کہ مریض پڑھنے والے کی تلاوت سن رہا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ تلاوت اتنی اونچی آواز سے ہو جو
مریض تک پہنچ پائے، نہ کہ اپنے ہونٹوں کو ہلانے سے، یعنی صرف ہونٹ نہیں ہلانے بلکہ آواز کے ساتھ پڑھنا ہے جو مریض تک پہنچ رہی ہو۔ جدید ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مریض کے جسم کے خلیوں پر انسان کی آواز کے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ خصوصاً کینسر کے مرض میں خلیے قرآنی آیات کی تلاوت کا اثر بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ امراض پر قرآن پڑھنے کا پسندیدہ وقت کون سا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے یاد رہے کہ قرآن پاک کے ذریعے امراض کے علاج کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، سارے اوقات مناسب ہیں۔ صبح بیدار ہونے کے بعد اور رات کے وقت سونے سے پہلے یہ آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ اپنے مرض کے لیے موزوں یعنی مناسب آیات خود مریض پڑھے اور 7 بار پڑھ کر دم کرے، کیونکہ 7 کا عدد جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات شفا کی تلاوت اور دعائیہ آیتیں 7 بار پڑھا کرتے تھے۔ قرآن سن کر علاج کیا جائے۔ مریض کو روزانہ کئی گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت سننی چاہیے۔ ایسا کرنے سے علاج ممکن اور مکمل ہو جائے گا۔ جب بھی وقت اجازت دے قرآن پاک کی تلاوت سن لینی چاہیے۔ مریض کو قرآن پاک کی ان آیتوں میں غور کرنا چاہیے جنہیں وہ سن رہا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں غور و تدبر کرنے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں بھی ایک طرح کا علاج موجود ہے، جسے علاج بالقرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض سوتے ہوئے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سننے کا اہتمام کرے۔ مریضوں بلکہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ نیند کے عالم میں بھی انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے، یعنی کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، تو دماغ قرآن پاک کی آواز سے بہت متاثر ہوتا ہے، تو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یاد رہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کا دم کیسے کیا جائے گا؟ اور سر کے درد کے لیے کیا سر پر ہاتھ رکھ کر دم کرنا چاہیے؟ ہاں، سر کے درد کے لیے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں جو میم ہے اس کو سورہ فاتحہ کے لام کے ساتھ ملا کر 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر بھی دم کیا جائے اور خود سر پر بھی دم کیا جائے۔ وہ کیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، جب اس طرح پڑھ کر دم کریں گے تو اللہ کریم شفا یاب فرمائے گا اور اس مرض کو دور کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے، تو امید ہے جو بندہ بھی یہ کام کرے گا اللہ رب العزت اسے اپنے کرم سے شفا یاب فرما دے گا۔ آمین۔